اندھیری جادوئی دنیا مورس میں ایک طاقتور پری رہتی تھی جس کا نام میلیفیسنٹ تھا۔ وہ فطرت کی محافظ، نرم دل مگر بے حد طاقتور تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک غریب لڑکے اسٹیفن سے ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ وہ دوستی محبت میں بدل جاتی ہے، لیکن یہ محبت سچی نہیں تھی، کیونکہ انسانی دنیا میں ایک لالچی ملکہ اعلان کرتی ہے کہ جو بھی میلیفیسنٹ کے پر کاٹ کر لائے گا اسے بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اسٹیفن کے دل میں لالچ جاگتی ہے۔ اسٹیفن میلیفیسنٹ کے پاس واپس آتا ہے، اس سے جھوٹی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کا اعتماد جیت لیتا ہے اور ایک رات اسے دھوکہ دے دیتا ہے۔ وہ اسے بے ہوش کر کے اس کے طاقتور پر کاٹ لیتا ہے۔ جب میلیفیسنٹ ہوش میں آتی ہے تو وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ دل سے بھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک نرم دل پری ایک اندھیری اور خوفناک طاقت میں بدل جاتی ہے۔ کچھ سال بعد اسٹیفن بادشاہ بن جاتا ہے اور اس کی بیٹی اورورا پیدا ہوتی ہے۔ جشن کے دن اچانک میلیفیسنٹ محل میں داخل ہوتی ہے۔ خاموشی چھا جاتی ہے، سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اورورا کو دیکھتی ہے اور جان بوجھ کر اسٹیفن کو تکلیف دینے کے لیے بد دعا دیتی ہے۔ جیسے ہی یہ لڑکی 16 سال کی ہوگی، یہ چرخے کی سوئی کو چھوئے گی اور گہری نیند میں چلی جائے گی جس سے اسے کوئی نہیں جگا سکے گا۔ یہ بد دعا صرف اورورا کے لیے نہیں تھی بلکہ اسٹیفن کے لیے ایک سزا تھی۔ اسٹیفن ڈر کر اورورا کو محل سے دور بھیج دیتا ہے، 3 پریوں کے ساتھ جنگل میں، لیکن اصل میں میلیفیسنٹ خود خفیہ طور پر اورورا کی حفاظت کرتی رہتی ہے، خطرناک جانوروں سے بچاتی ہے، اسے گرنے سے بچاتی ہے، یہاں تک کہ اسے دیکھ کر اس کے دل میں نرمی واپس آنے لگتی ہے۔ اورورا بڑی ہو کر میلیفیسنٹ کو فیری گاڈ مدر کہنے لگتی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ یہی وہ ہے جس نے اسے بد دعا دی تھی۔ میلیفیسنٹ کے دل میں پچھتاوا بڑھتا جاتا ہے اور وہ اس بد دعا کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ خود بھی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ پھر وہ دن آتا ہے، اورورا کے 16 سال پورے ہوتے ہیں۔ ایک جادوئی اثر اسے محل کے ایک بند کمرے تک لے جاتا ہے جہاں ایک سپننگ ویل موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی سوئی کو چھوتی ہے، بد دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اورورا زمین پر گر کر ہمیشہ کی نیند میں چلی جاتی ہے۔ میلیفیسنٹ اسے بچانے کے لیے ایک شہزادے کو لاتی ہے تاکہ ٹرو لوز کس سے وہ جاگ جائے، لیکن وہ ناکام رہتا ہے۔ آخرکار میلیفیسنٹ خود سچی محبت اور پچھتاوے کے ساتھ اورورا کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے اور وہ جاگ جاتی ہے۔ یہی اصل سچی محبت تھی۔ اسی دوران میلیفیسنٹ اپنے پر واپس حاصل کرتی ہے۔ اس کا وفادار ساتھی اس کی مدد کرتا ہے اور وہ اسٹیفن کے محل پر حملہ کرتی ہے۔ ایک خوفناک جنگ ہوتی ہے۔ اسٹیفن اسے مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن آخر میں میلیفیسنٹ اپنی طاقت سے اسے شکست دے دیتی ہے اور اسٹیفن مر جاتا ہے۔ آخر میں میلیفیسنٹ واپس مورس چلی جاتی ہے، جہاں وہ دوبارہ طاقتور مگر اب سمجھدار حکمران بن جاتی ہے۔ اورورا انسانوں اور جادوئی دنیا کے درمیان پل بن جاتی ہے اور اسے ملکہ بنا دیا جاتا ہے۔